اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ قرآن میں کن کا ذکر کر کے اللہ ایک اعلان کر رہا ہے، میرے بندے تو مانگ تو صحیح، سب قبول کروں گا۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ لوگ بد دعا سے تو ڈرتے ہیں لیکن اپنے اعمال سے نہیں۔ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دو۔ جس کو اپنی زبان سے ایک بار اچھا کہہ دو پھر کبھی اسے برا مت کہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تہجد پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا رب صرف مجھے ہی سن رہا ہو۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ ملتا بہت کچھ ہے، ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ملا ہی نہیں۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے، بیمار صحتیاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ نہیں جو دعا سے نہ مل سکتا ہو۔ مجھے بہتر کی تمنا تھی اور بہترین سے نوازا گیا۔ الحمدللہ، بے شک میرا اللہ آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ وہ بدلے گا تقدیر میری، وہ میرا بھی تو خدا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ ہاں، مجھے مانگنے کی عادت ہے، مگر اپنے اللہ سے، لوگوں سے نہیں۔ اس دنیا سے بیزار جب قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ، رب کے ہو جاؤ۔ دیکھو تو اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ پل بھر میں تمہاری قسمت بدل بھی سکتا ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہو، اور جو تمہیں لگتا ہے کہ ناممکن ہے، ہو سکتا ہے وہی معجزوں کا راستہ ہو۔ اپنی دعا پر اعتماد کر کے، یقین کو مضبوط کر کے یہاں تک آگے ہو تو آگے بھی اللہ ہی لے جائے گا۔ ہمیں لگتا ہے پہلی بار میں ہی وہ ہمیں آزمائش سے مضبوط کرتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش بھی تو اسی سے لیتا ہے جو ہمارے دل کے سب سے قریب ترین ہو۔ تقدیریں جس کی غلام ہیں، جو مقدروں کا بادشاہ ہے، وہ پل بھر میں امیر کو غریب اور غریب کو امیر کر دے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل دے، جو جھوٹوں کے قدموں کے نشانات سے بھی واقف ہے، تو کیا وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے غموں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ بھلا تم نے یہاں تک اس پر یقین رکھا ہے تو آگے بھی رکھو، بدل جائیں گے حالات بھی۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے۔ وہ ملنے کے خود تمہیں راستے دکھاتا ہے۔ تو ہی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو، وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے۔ تو ہی تو تم جان پاتے ہو معجزے بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب بھی تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعے ہیں تم تک وہ سب لانے کا جو مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہیں، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا، یہ ایسا ہونا تھا۔ وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے، اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پہ
کن کی درد لایا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے لیے تو غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے رات کی تاریکیوں میں، جبکہ شدت سے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اس سے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کو قبولیت کا۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جھولی پھیلانے سے، کن لکھ دیا ہے میں نے اپنے نصیب میں، تمہاری مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک یہ امتحان تو بس تھے بہانے۔ سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان، زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کچھ پیدا کیا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ تو پھر تمہیں ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا؟ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے تمہاری دعائیں ادھوری رہ جائیں گی؟ تو پھر تمہارا دل کیوں کہتا ہے تمہارے سجدے رایہ گاہ جائیں گے؟ اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، وہ آسمان تک سے زمین تک یہ سب کاموں پر قادر ہے۔ تمہارے نزدیک جو ناممکن ہے وہ اللہ کے لیے بس ایک لفظ کن کی بات ہے۔ لوگ جو بھی کہیں تم بس اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کسی کی اتنی ہمت ہے تمہیں گرا سکے؟ تو بس کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اللہ نے اگر انکار کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اللہ کی رضا نہ ہوتی تو اللہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو اللہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے اللہ تو وہ آزمائش پہلے نہیں دیتا۔ دراصل وہ دعائیں اللہ تمہاری چاہتوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے۔ جب تو دیر کر رہا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگتے جاؤ اور وہ تمہاری ہر دعا کا جواب دے۔ اللہ تو اسی کو نوازتا ہے جو اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اپنی دعائیں قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ تمہارا تہجد کے سجدوں میں رونا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا بے چین ہو کے سکون میں آ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا صبر کی راہوں پر چلتے چلتے شکر کرنا سیکھ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا لا حاصل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ کو حاصل کر لینا یوں ہی تو نہیں، وہ تمہارا صبر اور تکلیف میں گزرے ہوئے وقت کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ حساب رکھتا ہے اپنے بندے کی ہر چیز کا، جس چیز نے اسے بے چین کر رکھا ہے اور جس چیز کی طلب میں اس کا بندہ تڑپ رہا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو محروم نہیں رکھتا، دیر سے صحیح مگر بہتر سے ضرور نوازتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن میں کہتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے؟ آپ کے منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی وہ سب سن رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا حسن ہے، ہمیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ وہ پہلے ہی سب جانتا ہے۔ تمہیں تمہاری لکھی کی کہانی میں کوئی شک ہے؟ جو اس پل تمہاری کہانیاں اللہ نے لکھی ہیں تو پھر ان کے لیے پریشان کیوں ہونا؟ وہ اپنے بندوں کے لیے بہت بہتر کرتا ہے، مگر پھر بھی اس نے تمہاری تقدیر کا ایک حصہ تمہاری دعاؤں کے لیے رکھا ہے، جس سے دعاؤں کو بدلا جا سکتا ہے۔ دعائیں کر کے اپنی نصیب کو، اپنی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ محبت میں اکثر نہیں ہوتے، یا تو چھوڑنا ہوتا ہے یا پانا ہوتا ہے،
یا منتخب کرنا ہوتا ہے، اور جس کو منتخب کرنا ہوتا ہے اس کو اول درجے پر رکھو، کیونکہ جس کو چاہا جاتا ہے صرف اسی کو دیکھا جاتا ہے۔ محبت میں درجہ اول ہی ہوتا ہے، محبت میں آپشنز نہیں ہوتے، محبت پہلی، دوسری یا تیسری نہیں ہوتی۔ محبت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر کبھی محبت نہیں ہوتی۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے، اس لیے ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے، اور کیا پتا تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ وہ جب دیکھتا ہے تمہیں زار زار روتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں تڑپ سے کچھ مانگتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں ناممکن کے باوجود بھی اس پہ یقین رکھتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں صبر کی آخری حدوں پر بھی اس کا در کھٹکھٹاتے ہوئے، تب وہ تمہاری عرض سن لیتا ہے، تب اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری تکلیف دیکھ رہا ہے، اس آزمائش کے بعد اللہ نے تمہیں نوازنا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری آواز سن رہا ہے، اس جبر کے بعد اللہ کا معجزہ ہے۔ جانتے ہو اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، جانتے ہو اللہ کو ہر لمحہ تمہاری زندگی میں بے وجہ نہیں لاتا، اس ٹھوکر کے بعد اللہ نے تمہیں تھامنا ہے۔ جانتے ہو اللہ دینے والا مہربان ہے، اس اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا تمہاری عقیدتیں ہیں کہ تمہارا رب پر کتنا بھروسہ ہے، کس قدر کامل یقین ہو کہ وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، یہ بہترین کا انتخاب کرے گا، کبھی گرنے نہیں دے گا۔ ہمیشہ تھامے اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا انتظار کرو، دلوں کی ہر بات سے واقف ہے۔ ابھی تو زندگی نے تمہیں تمہاری سب سے قیمتی مسکراہٹ لوٹانی ہے، ابھی تو صبر کا اجر ملنا ہے، ابھی تو کچھ دعاؤں کی قبولیت کا وقت نہ ہے، اور دل نے پھر سے ہوا کی طرح ہلکا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، اور ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے ساتھ کن فرما دیا جائے گا، اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اس کے کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کب کن فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی توکل کرتے ہو۔ دعائیں تو معجزوں کا شاہکار ہوا کرتی ہیں، لیکن اگر وہ آپ کا مانگا ہوا اسی وقت آپ کو دے دے تو کیا دعا کی اہمیت سمجھ پاؤ گے؟ دعاؤں سے معجزے کیسے ہوتے ہیں، تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، کبھی اس خوشی کے وہ لمحے محسوس کر پاؤ گے؟ اس لیے اس سے مایوس ہو کے مانگنا نہ چھوڑو، وہ دے گا ضرور، لیکن کبھی دعا رد نہیں کرے گا۔ دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کیسے سوچ رہے ہو کہ آپ کی فلاں دعا مانگنے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ تو زائد چلی گئی؟ ارے نہیں، آپ کے منہ سے نکلی ہر ایک پکار، آپ کے دل سے نکلی ہر آہ اس رب تک ضرور پہنچتی ہے، تو وہ آپ کی دعا کیسے زائد جانے دے گا؟ دراصل اس نے وہ دعائیں تو صحیح وقت آنے تک سنبھال رکھی ہیں، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کب اور کیسے دینا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی ساری ناممکن دعاؤں کو قبول ہوتا پاؤ گے، اور اس وقت تمہیں بہت لاڈ آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر۔ تمہاری دعائیں کن سے کن کا سفر ضرور طے کریں گی، تمہیں بس اپنے دل پر صبر کی مہر لگانی ہے، اس دل کو مایوسی اور ناکامی سے آزاد کرنا ہے،
اس رب پر کامل یقین کرنا ہے، لیکن وہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا ہوا اگر میں نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی؟ کبھی کبھی میں تمہارے لیے ایسی آزمائش کا انتخاب کر دیتا ہوں جس پر تم سوچتے ہو کہ یہ تمہاری برداشت سے زیادہ ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی تو میری حکمت نہیں جان سکتے۔ میں تمہیں تمہاری راتوں میں تبھی ناکام کرتا ہوں جب میں تمہیں اپنی تدبیروں کے جلوے دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ تو بس کہتا ہے تم اپنے حصے کی محنت کرو، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ اور جب تم اس یقین سے مانگتے ہو نا کہ میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر میں بھی تمہیں تمہاری عقیدت سے بڑھ کر نوازتا ہوں۔ خدا سے کیسا شکوہ؟ محبت کی بھیک دنیا کے لوگوں سے، اور محبت نہ ملنے کا شکوہ خدا سے۔ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہو دنیا کے آگے، اور نعمتیں چھن جانے کا شکوہ اللہ سے۔ امید لگاتے ہو دنیاوی خداؤں سے، اور امید توڑنے کا شکوہ خدا سے۔ خدا کو خدا تو سمجھو، پھر تیری ہر شخص ہر بات پر خدا کن کہے گا۔ تہجد سے کیسے بھی ہو دل بدل جاتے ہیں۔ تم تہجد دل سے پڑھ کر تو دیکھو، اندھے معجزے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہے۔ تہجد کی دعا اتنی طاقتور ہے، وہ آسمان کے پاس جاتی ہے، اللہ سے اپنی بات بنوا کر واپس آتی ہے۔ تو اس لیے ایمان والو، ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کو باقاعدگی سے پڑھیں، اور اس کامل یقین اور توکل کے ساتھ پڑھیں کہ میرا رب میری تمام دعائیں، تمام گزارشیں، تمام درخواستیں، تمام دلی آسے مرادیں ضرور سنتا ہے اور ان کو ضرور پورا کرے گا۔ آمین۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری تہجد کی فضیلت، اہمیت اور توکل اللہ کی ذات پر اس ویڈیو میں جو بیان کیا ہے وہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دیوان ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اور مزید اگر آپ کسی ٹاپک کے اوپر، اسلامی ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم ضرور ویڈیو بنائیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔